باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وینس ایجی کے خصوصی پروگرام ہمارا ہے رمضان میں خوش آمدید بلال حسین اور ساجد حسین کا السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دوسرے عشرے پر کہ اس کی اہمیت کیا ہے، پھر زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے امت مسلمہ کے لیے، زکوٰۃ کے لیے کیا کیا احکامات ہیں، اور اکثر ہم ایک محاورہ سنتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح ہو جائے اور اگر وہ مومنین جن پر زکوٰۃ فرض ہے اگر وہ اس ریشو سے زکوٰۃ دینا شروع کریں تو شاید غربت اور غریبی ختم ہو جائے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ تعارف کرتا چلوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تشریح مکتب سے آپ کا تعلق ہے۔ مولانا رفاقت علی نجفی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ مولانا، آپ نے ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ نعت خواں آج اسپیشل انہوں نے شرکت کی ہے، اویس قادری صاحب نے، بہت شکریہ اویس، آپ نے ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ اہل سنت کی آپ جانے بڑے دھیمے اور ٹھنڈے مزاج کے انسان ہیں اور بہت دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، مولانا شوکت حسین سیلوی صاحب، بہت شکریہ سر سیلوی صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ اہل سنت والجماعت سے آپ کا موقف، آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ ان کے ساتھ سمیع قادری ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ٹرانسمیشن میں، بہت شکریہ سمیع، آپ نے بھی ٹائم دیا۔ آغاز کرتے سر دوسرے عشرے سے، مولانا صاحب شوکت سیلوی صاحب دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، اس پہ میں چاہوں گا روشنی ڈالیں پلیز۔ حامدا و مصلیا و مسلما بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ساجد حسین صاحب، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہوا، جسے عشرہ رحمت کہتے ہیں، اور دوسرا عشرہ جسے عشرہ مغفرت و بخشش کہتے ہیں۔ خوش بخت ہیں وہ خواتین و حضرات جنہوں نے رمضان المبارک کے پہلے عشرہ کے فیوز و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یقیناً وہ خواتین و حضرات اسی لگن کے ساتھ، اسی اخلاص کے ساتھ اور اسی محبت کے ساتھ اس عشرہ بخشش و عشرہ مغفرت کے اندر بھی تمام فیوز و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ۔ آج جس عنوان کا آپ نے انتخاب کیا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا عنوان ہے، اور میں نے کلام الرحمن سے جو آیت بینات تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ محترم ساجد حسین صاحب، زکوٰۃ ایک ایسی اہم ترین عبادت ہے، ایک ایسا اہم ترین یہ فرض ہے کہ کلام الرحمن کے اندر 32 آیات بینات ایسی ہیں جہاں نماز کا ذکر ہے، تو ان 32 آیات بینات کے اندر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ اور مشکاۃ شریف کی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، نمبر 2 نماز کو قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 روزے رکھنا رمضان المبارک کے، اور نمبر 5 حج کرنا۔ حدیث پاک کے اندر ہے، سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ اس لیے فرض کی گئی ہے تاکہ تمہارا بقیہ مال عمدہ اور طیب ہو جائے۔ اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری حدیث پاک آپ روایت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے مال سے شر ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ پہ کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر جی میں شاہ محمود بول رہا ہوں چوک اعظم سے۔ کوئی آپ جواب دینا چاہیں گے؟ ہاں جی ہم جواب دیتے ہیں۔ جی جی جواب دے دیں۔ اس سورت کا نام ہے سورت مکہ۔ اچھا،
یہ آپ نے جواب دیا ہے، جواب آپ کا ہم تک پہنچ گیا. پروگرام کے آخر میں ہم اس سوال کا جواب دیں گے، اور واٹس ایپ نمبر پہ آپ اپنا ایڈریس پلیز بھیج دیں تاکہ اگر آپ کا جواب درست ہوگا تو ہم آپ کا انعام آپ کو بھیجیں گے. بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے. بہت شکریہ. جی مولانا صاحب کالز کو روک دیں پلیز. جی 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 علامہ اسماعیل حقی مفسر قرآن ہیں، آپ نے روح البیان کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو کہ نہایت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا. تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ بڑا ہی خوش بخت انسان ہے، خوش نصیب انسان ہے کہ جس لگن کے ساتھ اور جس اخلاص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ یہ تیری عبادت کر رہا ہے، تیری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. یقیناً اس بندے کی تیرے نزدیک بہت بڑی اہمیت اور بہت بڑی فضیلت ہوگی. تو اللہ کریم نے وحی نازل فرمایا کہ پیارے کلیم، اگرچہ یہ میرا بندہ روز 1000 رکعت نماز ادا کرے اور روز 1000 افراد کی نماز جنازہ ادا کرے اور روز 1000 غلام خرید کر آزاد کرے اور 1000 یہ حج کرے اور 1000 یہ جنگوں میں شریک ہو، اس سے کوئی اجر کوئی فائدہ نہیں ملے گا جب تک یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے آپ کا، میں سلی صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. میں ایک نعت اویس قادری سے ہم نعت سن لیں، پھر میں رفاقت علی صاحب کے پاس آؤں گا. بسم اللہ اویس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز جا بنا عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں. اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جانے لب پر ہو، جب جانے لب پر ہو، تم سامنے آ جانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آ کے، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آ کے، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں. میں ہو شوہوا سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہو شوہوا سپنے
اس بات پہ کھو بیٹھا تم نے جو کہا ہنس کر تم نے جو کہا ہنس کر آیا میرا دیوانہ تم نے جو کہا ہنس کر آیا میرا دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں. بہت خوب. اور مولانا رفاقت علی نجفی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے دین اسلام میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے زکوٰۃ لفظ کی معنی پر توجہ دی جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے. زکوٰۃ لفظ کے دو معنی ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں عموماً. نمبر ایک مال کی پاکیزگی اور نمبر دو کسی کی تربیت کرنا. ٹھیک ہے. آپ جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ اپنے مال کو پاک کرنے کی تربیت دے رہے ہوتے ہیں زمانے کو اور اسلام کو. اور اس سے بڑھ کر تربیت کیا ہوتی ہے کہ آپ کی زکوٰۃ کے ذریعے جن غربا اور جن مساکین کی مدد ہوتی ہے وہ کتنی اہم ہے. وہ اسلام کے حوالے سے یہاں تک کہ جناب رسالت مآب نے کہا کہ زکوٰۃ کے پیسے میں سے مؤلفۃ القلوب کو بھی اگر دینا چاہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں. وہ کیوں؟ مؤلفۃ القلوب کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلامی معاشرے میں رہ کر ہیں کافر لیکن آپ کے ماحول کو دیکھ کر وہ آپ کی طرف مائل ہو جائیں گے. آپ کو یقین ہوگا کہ آپ تھوڑا سا ان کی طرف رحمت اور دوسرے اعتبار سے بہترین نظر جب کریں گے اور آپ ان کے پڑوسی ہونے کا خیال کریں گے تو آپ کی زکوٰۃ سے اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے گا اور یہ ہمارے اس عفو و رحمت کو دیکھتے ہوئے کہے گا کہ جب سرکار کے نوکر جب اسلامی کہلانے والے مسلمان جب وہ خود ایسے ہیں تو جو ان کے سردار ہیں جو ختم المرسلین ہیں ان کی ہستی کیا ہوگی، وہ کتنی تعمیراتی ہستی ہوگی. تو ان چیزوں کو دیکھ کر اسلام نے جو اہمیت کی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تب تک آپ کے بڑے روحانی نقصانات ممکن ہیں اور جسمانی نقصانات بھی ہوتے ہیں. ایک بار واقعہ ہے یہ میرے ساتھ میرے کسی استاد نے شیئر کیا. عراق میں جب ہوتے تھے ہم تو شیخ ابو القاسم لوئی الخاقانی یہ بصرے کے رہنے والے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایک بندے نے کہا کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ کیوں نکالوں؟ میں نے خود کمایا ہے، میں نے خود کوشش کی ہے، میں پہلے بھیک مانگتا تھا مجھے کوئی بندہ نہیں دیتا تھا، اب میں نے محنت کی ہے، میں یہ اپنا مال کیوں زکوٰۃ کے معاملے پر دوں اور میں ہرگز نہیں نکالوں گا. تو ایک دن ہوا ایسا کہ جب اس بندے کا مال تجارت کے لیے جا رہا تھا اسی ٹائم کوئی حملہ ہو جاتا ہے. اس حملے میں وہ مال تو جاتا ہی جاتا ہے، اس کے بندے بھی مارے جاتے ہیں، یہاں تک یہ بندہ خود بھی زخمی ہو جاتا ہے. اب وہ بندہ خود زخمی ہو کر بصرے کی سڑکوں پر بھیک مانگ رہا ہے. اللہ یہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے. وَإِلَّا اس کا روحانی نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسلام سے نکل جانے کی بات کرتے ہیں. زکوٰۃ اتنا جو ہے وہ اہمیت والا رکن ہے، یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے. کلمہ، نماز، زکوٰۃ، اس کے بعد حج، اس کے بعد محبت آل محمد. جو قبلہ سیالوی صاحب نے حدیث بیان کی اس کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ ان میں پانچویں چیز جو ہے وہ محبت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام بھی ہے کہ ولایتنا اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام. کیونکہ حضرت ابن عباس نے جو یہ روایت نقل کی ہے وہ جناب امیر علیہ الصلاۃ والسلام سے اور دوسری راستے سے جو یہ روایت آئی ہے حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے. الغرض قصہ مختصر کہ آپ جب تک زکوٰۃ نہیں نکالتے اپنے مال سے نا
تو آپ یقین یہ کریں, آپ یہ سوچ لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. تو پھر مولانا ہم نے جو اسٹڈی کی ہے, جو اکثر سنتے ہیں, خمس کیا ہے پھر؟ جی, خمس جو ہے وہ 10ویں پارے کی پہلی جو آیت مبارکہ ہے. مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. وَأَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ خُمُسُهُ. ٹھیک ہے, یہ لفظ وہاں 10ویں پارے کی پہلی آیت میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا حصہ الگ ہے, اللہ رسول کا حصہ الگ ہے, اس کو خمس کہا جاتا ہے, اور یہ بھی اللہ کا حصہ ہے. یہ آپ اپنے مال کو پاک و طاہر کریں گے اور اپنے مال میں سے اللہ کا حصہ الگ نکالیں گے. اچھا, اس کو کہتے ہیں خمس؟ جی جی, اللہ رسول کا حصہ جو ہے اس کو خمس کہا جاتا ہے, وہ نامینیشن میں جاتا ہے. اچھا, یہ میں نے راہ خدا میں خدا کے لیے نکال رہا ہوں. ٹھیک ہے, اور وہ 5واں حصہ ہے. اچھا جی, یعنی آپ کو جو فائدہ پہنچتا ہے نا, اصل میں مال لفظ غنیمت کے حوالے سے اگر ہم توجہ کریں, فرض کب ہو جاتی ہے جی یہ زکوٰۃ؟ کن کن پر فرض ہے کہ بس یہ آپ اہل ہیں, ایلیجیبل ہیں زکوٰۃ دینے کے؟ ہاں, ایلیجیبل ہیں. وہ مال تجارت پہ مستحب ہے زکوٰۃ. ٹھیک ہے, کتنا مال ہو, کتنا گاڑیاں ہوں, بنگلے ہوں, اتنا نہیں, آج کے دور میں اتنا پیسے والا ہے تو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ نہیں, یہ جو مال تجارت ہے نا, اس میں آپ کا پیسے آ گئے, گاڑیاں آ گئیں, یہ آ گئیں, یہ مستحب ہے. اس کا نصاب جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا, اس میں آپ کو پروفٹ دیکھا گیا ہے. آپ کو پروفٹ کتنا ہے, آپ اہل ہیں زکوٰۃ دینے کے یا نہیں. ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ کے گھر میں بھوک چل رہی ہو, آپ اٹھا کے جو ہے وہ دے دیں. وہ پھر کریم والی بات میں چلا جائے گا, یہ آپ کو الگ اجر و ثواب ملے گا وہ دوسرے اعتبار سے. لیکن بات جو بیسیکلی جو بات ہے, لفظ خمس سے مراد ہے 5واں حصہ اللہ کے لیے. جی, اللہ اور اس کے رسول کے لیے. خمس لفظ خمس, اچھا, عربی میں عدد ہوتے ہیں نا, واحد, ثانی, ثالث, رابع, خامس. ٹھیک ہے, یہ لفظ خمس جو ہے نا خامس سے نکلا ہوا ہے. 5واں حصہ کون سا؟ غنیمت سے مراد ہے آپ کی بچت. لفظ خمس سے ہم نے جو مراد لی ہوئی ہے, غنیمت سے جو ہم نے مراد لی ہوئی ہے نا, وہ مال غنیمت جو کفار کے ساتھ جنگ ہم کریں گے اس میں جو بچت ہوگی اس کا حصہ دیں گے. نہیں, یہاں پر آپ قرآن مجید کے الفاظ کو کھولیں اور ان کی معنی دیکھیں, کیونکہ قرآن مجید کا ایک لفظ ہوتا ہے, اس کی 70 معنی ہوتی ہیں. ان 70 معنی میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ مطلق فائدہ جو آپ کو پہنچتا ہے نا, آپ اپنا گھر خریدتے ہیں, اب اس میں آپ پہ خمس کب آئے گا؟ تب آئے گا جب آپ کوئی ایسی چیز لیں گے جو پورا سال آپ کے پاس پڑی رہے, آپ استعمال نہ کریں. جو چیز آپ استعمال نہیں کرتے اور آپ کے شان و شوکت کے مطابق بھی نہیں ہے, ایکسٹرا لی ہوئی ہے, اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کو دینا پڑے گا, لائک گولڈ وغیرہ. جی جی, ٹھیک ہے, آگے آپ کا پوائنٹ. سیلوی صاحب, سوری فار انٹرپٹ, سیلوی صاحب, زکوٰۃ کب فرض ہو جاتی ہے؟ اس پہ بھی روشنی ڈال دیجیے گا کہ جو زکوٰۃ منکرین زکوٰۃ ہیں, جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قتال کیا منکرین زکوٰۃ پہ, تو ان پہ کیا فتویٰ ہے؟ ٹھیک, دیکھیں 5 قسم کا مال ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے. نمبر 1, 7.5 تولہ سونا ہو آپ کے پاس, زکوٰۃ فرض ہے. نمبر 2, 52.5 تولہ چاندی ہو, آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. نمبر 3, آپ کے پاس اتنا مال تجارت ہو تب بھی زکوٰۃ آپ پر فرض ہے. نمبر 4, آپ کے پاس اتنا نقد رقم ہو جس سے جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا خریدا جا سکے, زکوٰۃ فرض ہے. نمبر 5, آپ کے پاس ایسے جانور ہیں جو کہ مفت کا چارہ کھاتے ہیں, صحیح, یعنی جنگلات کے اندر وہ جاتے ہیں, جانور مفت کا جو ہے وہ بکریاں وغیرہ ہیں, جی, تو وہ جو ہے کیا نام ہے دیگر جانور ہیں, تو وہ جو مفت کا چارہ کھاتے ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ ہے. یعنی اگر 40 بکریاں ہیں آپ کے پاس تو 40 بکریوں میں سے 1 بکری آپ کو زکوٰۃ میں دینی ہوگی. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں زکوٰۃ نہ دینے کے حوالے سے جو وعید کا آپ نے ذکر کیا, یہاں میں علامہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے الزواجر کے اندر یہ واقعہ لکھا.
کہیں میت ہوئی تو لوگ جو ہے وہ اظہار افسوس کے لیے وہاں آئے، تو دیکھا تو جس کا انتقال ہوا ان کے برادر زارو قطار رو رہے ہیں۔ ان کو بڑی تسلیاں دی، سمجھایا کہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا فرمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ مزہ چکھنا ہے، تو لہذا صبر کرو تم۔ اور جب اس کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ مجھے اپنے بھائی کی وہ تکلیف رلا رہی ہے جو کہ بنفس نفیس میں نے خود اس تکلیف اور اذیت کا مشاہدہ کیا ہے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بھائی وہ کیا ایسی تکلیف تھی؟ کہنے لگے کہ جب میرے بھائی کا انتقال ہوا اس کے بعد جو ہے ہم نے انہیں غسل دے کر، کفن دے کر، نماز جنازہ پڑھ کے انہیں دفن کر دیا۔ اب سارے کے سارے لوگ وہاں سے چلے گئے، میں تنہا انفرادی طور پر اپنے بھائی کی قبر پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی لوگ وہاں سے گئے تو قبر کے اندر سے چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ جب مجھے یہ چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دینے لگی تو میں بہت ہی گھبرا گیا، پریشان ہوا، اور بھائی کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں نے قبر کو تھوڑا سا کھولا کہ دیکھوں تو صحیح آخر ایسی کیا بات ہے کہ ابھی ہم نے اپنے بھائی کو دفن کیا اور چند لمحوں کے بعد اسی قبر سے چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگ گئی۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے میں نے قبر کھولی، دیکھا تو میرے بھائی کے گلے کے اندر سونے کا ایک توق ہے اور اسے آگ جلا رہی ہے۔ میں نے جو ہے وہ بھائی کی محبت نے جوش مارا، میں آگے بڑھا، ہاتھ آگے کیا تاکہ بھائی کے گلے سے سونے کے اس توق کو میں ہٹاؤں تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ میری انگلی بھی جل گئی، میرا ہاتھ جل گیا۔ تو لہٰذا پھر میں نے ہاتھ اپنا پیچھے کر لیا، اسی حالت میں نے قبر بند کر دی۔ اب میں اس لیے زارو قطار روتا ہوں، چیخے مار مار کر کے روتا ہوں، مجھے اپنے بھائی کی وہ تکلیف رلا رہی ہے۔ تو سوال کرنے والوں نے کہا کہ بھائی کیا تمہارے بھائی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ تمہارے بھائی صوم و صلات کے پابند نہیں تھے؟ کہنے لگے نہیں، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، اور میرے بھائی قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ ہاں، ایک خرابی میرے بھائی کے اندر ضرور تھی، وہ یہ تھی کہ زکوٰۃ ان پر فرض تھی، اس کے باوجود انہوں نے اس کو ترک کیا، اس کے تقدس کو پامال کیا، انہوں نے اپنی زندگی میں زکوٰۃ ادا نہیں کی، اسی وجہ سے آج انہیں یہ تکلیف اور اذیت ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بلال بھائی کا سوال کہ جناب خلیفہ اول بلا فصل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب آپ خلیفہ بنے تو اس وقت جو ہے وہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اس پر بڑی سختی کا مظاہرہ کیا، اور یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ جو اس فرض کا انکار کرے گا یا اس فرض کو ترک کرے گا، میں اس کے خلاف جو ہے علم جہاد بلند کر دوں گا۔ اور اس پر جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ اے صدیق اکبر، اسلام کے اندر جب انسان آ جاتا ہے تو وہ ایک امن کے اندر آ جاتا ہے، سلامتی کے اندر آ جاتا ہے، خیر کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ ان کے لیے جو ہے وہ علم جہاد بلند کر رہے ہیں اور اس طرح آپ سختی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن و سنت کا سہارا لے کر نہایت ہی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے جو ہے وہ جماعت الصحابہ کرام کو جو ہے اپنے پاس بٹھایا، باہمی مشاورت سے ان کو سمجھایا کہ دیکھو آج یہ جو ہے زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کر رہے ہیں، کل یہ نماز کی فرضیت سے بھی انکار کریں گے، اس لیے آج اگرچہ ہم نے انہیں ڈھیل دے دی تو اس طرح یہ دوری دین سے جو ہے وہ دوری کا سبب بنتی چلی جائے گی یہ بات، اس لیے آج ہم اس چیز کو اسی مقام پر کنٹرول کر لیتے ہیں تاکہ دین کے اندر مزید خرابی پیدا نہ ہو، تو پھر اس پر کنٹرول ہوگی الحمدللہ۔ بہت بہت خوبصورت بات کی سیالوی صاحب نے، اور آج ہم بات کر رہے ہیں زکوٰۃ پر، اور دوسرے عشرے میں بھی ہم داخل ہو چکے ہیں۔ رفاقت صاحب، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، دوسرے عشرے کی کتنی اہمیت ہے؟ پھر آگے شہادتیں ہیں، پھر طاق راتیں ہیں، اس پہ میں چاہوں گا اگر آپ روشنی ڈالیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا عشرہ، اس کے لیے جناب رسالت مآب نے خطبہ شعبانیہ میں جو ارشاد فرمایا، یعنی ماہ مبارک کے رمضان کے آنے سے پہلے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس
इन्नहु कद अकबल इलैकुम शहरुल्लाह बिलबरकत वलमगफरत वररहमत। ऐ लोगो, तुम्हारे पास आ रहा है ऐसा महीना कि जो अल्लाह का है, बरकत, रहमत और मगफरत के साथ। अब हम अशरे मगफरत के हवाले से बात करेंगे कि जनाब रिसालत पाक ने इस हवाले से बहुत जो है वो तो बहुत बातें बयान की और इनको बताया कि गुनाहों से माफ़ी तलब करो। मगफरत का मतलब ये है कि गुनाहों से माफ़ी तलब करो। कैसे? तूले सजदा से, कसरत ज़िक्र से और इन चीज़ों से। तो तूले सजदा क्या होता है? यानी ऐसे नहीं, अब कुछ लोग कहते हैं कि नौज़बिल्ला सुम्मा नौज़बिल्ला के नमाज हम पर वाजिब नहीं, नमाज वो पढ़ें जो गुनाह करते हों। नहीं, नमाज वो बंदा पढ़ता है जो अबदियत में दाखिल हो। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु। अब देखें मकाम उबूदियत कितना बुलंद है। अब जो बंदा इस माह मुबारक के रमज़ान में खुदावंद मुतआल से मगफिरत तलब करने के लिए बढ़ेगा तो चजाए के दूसरे महीनों में किसी की इबादत कबूल हो या न हो, लेकिन माह मुबारक के रमज़ान को खुदावंद मुतआल ने एक ख़ास अहमियत दी है। उस अहमियत को ज़िक्र करते हुए जनाब रिसालत में आप एक इरशाद फरमा रहे हैं कि अफ़ज़ल हुवा शहरुन इंदल्लाह अफ़ज़लुश शुहूर, तमाम महीनों से अफजल है। सुभान अल्लाह। दूसरे तमाम महीनों से अफजल है। व अय्यामुहु अफजलुल अय्याम, उसके दिन तमाम दिनों से अफजल है। और फिर व साआतुहु अफजलुस साआत, उसकी उसका टाइम यानी उसकी एक एक घड़ी, उसकी एक एक सात जो है वो क्या है? दूसरी तमाम सातों से अफजल है। व लयाली है अफजलुल लयाली, और इसकी रातें तमाम रातों से अफजल हैं। फिर जनाब रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुवा शहरुन दुईतुम फीहि इला ज़ियाफ़तिल्लाह, खुदावंद मुतआल बतौर ख़ास आपको अपनी मेहमानी में बुला रहा है। वैसे हम पूरा साल खुदा की मेहमानी में नहीं है क्या? वैसे पूरा साल खुदा की मेहमानी में है, लेकिन माह मुबारक के रमज़ान में बतौर ख़ास अल्लाह की मेहमानी में शुमार हैं। अल्लाह ताला बुलाता है अपनी मेहमानी के लिए। वजुइलतुम फीहि मिन अहल करामतिल्लाह, अल्लाह ताला अपने अहले करामत में से ख़ास मकाम आपको देता है इस माह मुबारक में। और आगे बढ़कर एक बड़ी ही बात जनाब रिसालत में आपने बताई कि वह अनफासुकुम फीहि तस्बीह, इसमें जो आप सांस लेते हैं ना, एक एक सांस लेते हैं, वो आपका तस्बीह शुमार होता है। एक सांस आपका तस्बीह शुमार होता है। वह नौमुकुम फीहि इबादा, और इसमें जो आप नींद करते हैं ना, इसका मतलब ये हरगिज मत समझिएगा कि नमाज के टाइम पे सो जाएं या जो है रोज़ी के टाइम पे सो जाएं, ये मुराद नहीं है। यानी जब आप थक हार के आप थोड़ा रिलैक्स होके सो जाएं, खुदावंद मुतआल आपके उन लम्हात को भी इबादत में शुमार करता है। बहुत खूबसूरत बात की रफ़ाकत साहब ने। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को, कोशिश होती है कि सिलसिले को भी आगे बढ़ाया जाए। समी कादरी, बहुत टाइम कम है लेकिन मैं खूबसूरत अशार आपके सुनना चाहूँगा, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। और एक और मुझे एक बस टॉपिक याद आ गया, मैं उस पर रोशनी डलवाऊँगा। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। मुझ खता सा इंसान मदीने में रहे, मुझ खता कार सा, मुझ खता कार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का
مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے وہ اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا۔ اللہ، بہت خوب، اور سمیع قادری بڑے اور سر سے نعت پڑھتے ہیں، اور آپ کا شکریہ۔ اور سوال ہم نے جی پوچھا تھا قرآن مجید کی کون سی سورت کا نام ایک شہر کے نام سے ہے، ایک کالر نے ہمیں کال کی تھی، تو سر آپ کا جواب غلط ہے، وہ سورہ روم ہے۔ یہ سوال کا درست جواب تھا۔ اور گفٹ ہیمپر ڈفرینٹ برانڈز کے آتے ہیں، ہمارے ویل وشر ہمیں بھیجتے ہیں تاکہ ہم سیٹ پر بیٹھے ہوئے تمام حاضرین کو بھی دیں، اور جو کالر ہمیں صحیح جواب دیتے ہیں ہم ان کو بھی بھیجیں۔ گزشتہ پچھلے پروگرام نے شبانہ نے کراچی سے ہمیں کال کی تھی، گلشن اقبال سے، تو شبانہ یہ آپ کو ہم گفٹ آپ کے ایڈریس پر ڈیلیور کر رہے ہیں۔ یہ خواتین کے بھی ڈریسز آ گئے ہیں، سیلی ٹیکس والوں نے اپنے کچھ ڈریسز بھیجے ہیں، تو یہ سیلی ٹیکس کا ہم یہ آپ کو ڈیلیور کر رہے ہیں شبانہ صاحبہ، اور فیڈ بیک ضرور دیے گا۔ یہ سیلی ٹیکس والوں کا گفٹ آپ کو 3 سے 6 دنوں میں مل جائے گا۔ اور یہ پیچیس مینس ویئر سر کلفٹن میں آپ کا آؤٹ لیٹ ہے، آپ نے بھی مینس ویئر کے گفٹ بھیجے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ گریجولی سلولی جس طرح آتے جا رہے ہیں گفٹ اور مہمان آتے جا رہے ہیں، اور یہ ہم گفٹ مہمانوں کو دیتے جا رہے ہیں۔ یہ سیالوی صاحب کی طرف جائے گا، سیالوی صاحب یہ پیچی مینس ویئر کا یہ گفٹ یہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ اور مولانا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج آپ کا فرسٹ ڈے ہے، مولانا رفا قادری صاحب۔ رفا صاحب یہ مرکری انڈسٹری کا گفٹ یہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ اور میں نے کہا تھا کہ چونکہ اختتام کی طرف جا رہے ہیں، 10 منٹ ہیں، اس 10 منٹ میں کیونکہ کل ہمارے موضوع میں ذرا سی گرما گرمی تھی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ افہام و تفہیم کے ساتھ اپنے عقائد کے مطابق علماء روشنی ڈال سکیں۔ دین اسلام میں مقدسات کی بڑی اہمیت ہے، اور انہی ہی وجوہات سے ہی تلخیاں بڑھتی ہیں، دوریاں بڑھتی ہیں۔ امت مسلمہ کو یکجا کیسے کیا جائے، اتحاد بین المسلمین پہ بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اس کا آؤٹ پٹ کتنا آ رہا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے ذرا میں سیالوی صاحب سے جانوں، سیالوی صاحب یہ کتنا اس وقت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم تمام
کیونکہ سارے اس نبی پر کلمہ پڑھتے ہیں سبھی، ان کو جوڑیں کیسے اور ایک دوسرے کی جو مقدسات ہے اس کی اہمیت اور ممبروں سے ان کے خلاف کوئی نہ بات کی جائے یا کیسے معاملات کو لے کر جایا جائے، کیونکہ آپ ایک سینئر رہنما ہیں، آپ پہلے بات کریں مولانا صاحب تو پھر میں اس پہ رفاقہ صاحب سے بھی لے لیتا ہوں۔ ساجد بھائی میں آپ کی سوال کا جواب دیتا ہوں، اس سے پہلے 2 منٹ ایک حدیث ہوا، کیونکہ وہ جو زکوٰۃ کا ہمارا چل رہا تھا اس کو تاکہ ہم اختتام پذیر کر دیں۔ جی 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 نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ سرکار جب یہ درس دے رہے ہیں، حدیث پاک سنا رہے ہیں، تو ایک یہودی بھی اس درس کے اندر موجود ہے جس نے اس حدیث پاک کا سماع کیا، اور اس کے بعد وہ تجارت کیا کرتا تھا، اور اتفاق سے اس کا مال تجارت سے ایک قافلہ آنے والا تھا، تو اس سے 99% یہ یقین تھا کہ میرے اس قافلے کو لوٹ لیا جائے گا۔ اب اس نے جب نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان سنا کہ مال کی زکوٰۃ نکال دی جائے تو اس مال کی حفاظت اللہ فرماتا ہے، اس نے جا کر کے حساب و کتاب کیا، جتنا مال تجارت تھا اس پورے مال تجارت کی اس نے زکوٰۃ نکال دی۔ اب یہودیوں نے جب یہ عمل دیکھا تو کہنے لگے میاں کیا بات ہے، اسلام قبول کر لیا، آپ یہ جو زکوٰۃ نکال رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، اسلام تو قبول نہیں کیا، میں نے مسلمانوں کے نبی سے آج ایک فرمان سنا ہے، تو مجھے یہ یقین ہے کہ میرے مال تجارت کو 99% جو ہے وہ لوٹ لیا جائے گا، تو میں نے اس لیے جو ہے آج اس مال کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں تاکہ میرے مال کی حفاظت ہو جائے، بچ جائے۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ وہ جو مال تجارت تھا، مختلف تاجر حضرات کا مال تھا، وہ مال درمیان میں لٹ گیا، جو اندیشہ تھا، اور ڈاکو نے لوٹ لیا۔ اور جب یہاں خبر پہنچی کہ بھئی وہ تو ڈاکو نے لوٹ لیا، تو پریشان ہو کر کے گھر سے باہر نکلے تو کسی منادی نے، آواز دینے والے نے آواز دی کہ باقی تو سب کا مال لوٹ لیا گیا، پر آپ کا جو مال تجارت ہے وہ حفاظت کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ گیا ہے۔ تو کہنے لگے یہ کیسے ممکن؟ کہنے لگے اس لیے کہ جس اونٹ پر آپ کا مال تجارت تھا، ڈاکو جب اس کے قریب آئے تو اس کی ٹانگ جو ہے وہ دکھ رہی تھی، وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا، تو انہوں نے سوچا اگرچہ ہم اسے لیتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے کہیں ہم پکڑے گئے تو مصیبت آ جائے گی۔ اس طرح یہ تو اللہ سبب بناتا ہے نا، تو وہ ایک سبب بننا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ یہودی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جس نبی کا فرمان اتنا سچا ہے، اس نبی کا اگر کلمہ پڑھ لیا جائے، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا جائے تو ان کے کلمے میں کتنی برکت ہوگی۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام کی دولت سے سرفراز ہو گئے۔ اب ساجد بھائی آپ نے سوال، تو میں اپنے حاضرین و ناظرین سے یہ بات عرض کروں گا کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، خدا را دیکھیں زکوٰۃ کا ایک معنی یہ بھی ہے مال کا بڑھنا۔ بظاہر تو آپ جو ہے وہ نکالتے ہیں زکوٰۃ، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے مال میں سے کچھ حصہ کم ہو گیا، لیکن حقیقت میں وہ بڑھ جاتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے حاضرین و ناظرین سے آج جو ہے وینس ٹی وی کی وساقت سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مال کا حساب و کتاب کریں، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق آپ عمل کریں، آپ زکوٰۃ ادا کریں، انشاءاللہ آپ کا مال طیب بھی ہوگا، طاہر بھی ہوگا، پاکیزہ بھی ہوگا، چوروں کی چوری سے محفوظ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ پاک اور زیادہ خیر و برکت بھی عطا فرمائے گا۔ ساجد بھائی آپ نے فرمایا کہ قوم و ملت کو ایک جگہ پر یکجا کیسے کیا جائے۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے، خاص کر کے جو ہمارے دیندار افراد ہیں، یعنی علماء کا جو طبقہ ہے، ان پر بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے۔ دیکھیں آج اگرچہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا، میں مصلی رسول پر کھڑا ہوتا ہوں، تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اگرچہ میں ممبر پر بیٹھتا ہوں، آج محراب و ممبر کی طاقت میرے پاس ہے، تو میں اسے صحیح طریقے سے استعمال کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ یہ بہت بڑی، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں انسان کے پاس قرآن کے اندر کیوں کہا گیا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، کہ انسان ناقص العقل ہے۔ جب بظاہر اس کے پاس کوئی سیٹ آتی ہے، کوئی بڑا عہدہ آ جاتا ہے، تو بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ بس
इस कुर्सी का अब मैं हकीकी तौर पर मालिक हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ला मालिका इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई हकीकी मालिक नहीं है। मुझे और आपको अगरचे किसी मकाम पर बिठा दिया गया, किसी सीट पर बिठा दिया गया, तो हम और आप आर्जी तौर पर हैं। एक दिन ये खत्म हो जाएंगे ओहदे, एक दिन ये सीट खत्म हो जाएगी। असल देखें, किरदार से इंसान पहचाना जाता है। आपको इतनी बड़ी सीट पर बिठाया था, इतने बड़े ओहदे पर बिठाया था, आपने मखलूक के खुदा के साथ क्या सलूक किया, ये पूछा जाएगा, ये हिसाब किताब होगा, देना पड़ेगा हमें। वह तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा बियदिल खैर। इज्जत और जिल्लत के खजाने तो मेरे अल्लाह के यहाँ से बढ़ते हैं। किसी इंसान की क्या जुर्रत है वो हमें क्या इज्जत देगा, किसी की क्या हिम्मत है वो हमें जिल्लत देगा, ये तो मेरा अल्लाह देता है। इज्जत भी रब देता है, जिल्लत भी रब देता है। तो हमें अल्लाह से ही उम्मीद रखनी चाहिए, और हमें चाहिए कि हम अपनी उस ताकत को सही तरीके इस्तेमाल करें। सही, हम अपनी उन तमाम तर सलाहियतों को सही तरीके, हम कौम मिल्लत को सही मैसेज दें। अल्लाह रसूल का जो सही पैगाम है, अल्लाह रसूल का जो सही हुक्म है, आप सही पैगाम दें। एक दिन देखें मरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हुजूर के आगे पेश होना है, तो ऐसे अमाल लेकर के जाएं, वहाँ हम कम अज़ कम सुरखरू हो सके। बहुत खूबसूरत बात की रफ़ाकत अली नशफी साहब। मौलाना साहब, तबर्रा होता है मेंबरों से, उम्मत को फिर जोड़ेंगे हम कैसे? जी, सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत अच्छी बात आपने की तबर्रा के हवाले से। इसमें सूरह मुबारक का तौबा जिसकी इब्तिदाई है कि बरातुम मिनल्लाहि व रसूलिही, तो इस हवाले से तबर्रा की लफ्ज़ी माना को देखने की ज़रूरत है। अगर तबर्रा की लफ्ज़ी माना को देख लिया जाए, नंबर एक बात, अगर मुनसिफाना हल बताना है ना, तो मैं आदी हूँ जैसा सवाल वैसा जवाब, बिल्कुल ऐसे ही मुनसिफाना तरीके से। मेरी भी जिम्मेदारी है, उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है, कल हुजूर के आगे पेश भी होना है, बिल्कुल, कि हमने हुजूर का दीन सही बताया। बिल्कुल। तो अब बात यह है कि बरात का मतलब ये है कि भाई मैं आपके रास्ते पर नहीं चल रहा, मैं अपने रास्ते पर, आप अपने रास्ते पर। तबर्रा का लफ्जी जो डेफिनेशन है वो यही नहीं, है। रास्ता अपना अपना नहीं है ना, बोला ना, रास्ता तो रसूल का है, एक रसूल एक कुरान। वो ज़हनी कैफियत के वक्त अगर आप मेरी बात को नहीं मानना चाहते ना, तो आप अपनी बात पे चलें, लेकिन हकी तौर पर मैंने जो हदीस या कुरान मजीद जो पेश किया है, हक बात ये है, आप नहीं मानते ना माने, लेकिन मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। सही लफ्जी तर्जुमा इतना है, ठीक है तबर्रा का। और दूसरी बात, तबर्रा कोई ईंट या पत्थर नहीं जो किसी को मार दिया जाए और उठा के फेंक दिया जाए और हमारे कहने से चला जाए। जिस तरह सियालवी साहब ने कहा कि हमें मेंबर है, हम पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, हमारे लाखों करोड़ों हजारों फॉलोअर्स हैं, बिल्कुल, हम बड़ी बड़ी मजालिस में बैठते हैं, बड़े बड़े दर्स देते हैं, बिल्कुल, तो अगर हम ही इस तरह की बात करेंगे जिससे उम्मत डिवाइड हो, तो रसूल तो पूछेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब रहा ये सवाल आपका, तो जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है, वो असल में ये बात है कि इख्तिलाफ हर जगह पे है। सही। विद इन आवर कंट्री, हाँ ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ये इख्तिलाफ इतना हाईलाइट क्यों है? हाँ ठीक है, आप फॉरेन की किसी भी कंट्री में जाएं, वहाँ नहीं है इतना। इराक में नहीं है, शिया सुन्नी है, नहीं है, वहाँ इख्तिलाफ नहीं है, एक दूसरे की मस्जिदों में जमात होती है, हाँ ठीक है, ईरान में नहीं है, वहाँ भी है, खुद अमेरिका में नहीं है, फिर वहाँ भी है, वहाँ तो कोई इख्तिलाफ इतना हाईलाइट नहीं होता। हाँ। यहाँ पे क्यों होता है? यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि ये मखसूस एजेंडा है कि इस ममलिकत खुदादात को इख्तिलाफों की भेंट चढ़ा दिया जाए और यहाँ का अमन हमेशा गारत रहे। क्यों? अगर बरे सगीर में पाकिस्तान का अमन गारत रहेगा तो पाकिस्तान हमेशा बैरूनी इमदाद के जरिए पर चलेगा, और इसमें जहां तक किरदार है, बड़ी माजरत के साथ हमारे बड़े बड़े अहले मिंबर वालों का हाथ है, ठीक है, जो अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमान और सबसे बड़ा मिंबर पे आने की बात करते हैं ना, जो काफिर के नारे लगाते हैं ना, हकीकत ये है कि ये अदम इस्तेहकाम है। अगर अपने पाकिस्तान काफिर के नारों तक क्यों आए? जी, इसके पीछे भी तो कुछ होगा ना। जी जी, वो मुहर्रिकात हैं। हाँ। अब देखें, मैंने कहा ना मैं फला रास्ते पे नहीं चलूंगा,
میں اللہ کے راستے پہ چلوں گا. میں نے کہہ دیا نا, اس نے کہا دیکھو میری بات نہیں مانی. اب یہ بندہ, کیونکہ میں نے بھی حدیث پڑھی تھی, اس نے کی اپنی تشریح. اچھا ٹھیک ہے, یہ جو اپنی تشریح حدیثوں کی ہوتی ہے نا, یہ انسان کو گمراہی کے راستے پہ لا کر کھڑا کر دیتی ہے. کل بھی ایک حدیث تفسیر بالرائے کے کل حوالے بھی ایک حدیث یہاں پیش کی گئی اسی سیٹ پر, حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر علماء نے رکھی, جس پہ نجفی صاحب نے جو کل تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس حدیث, اب پتہ ہے کیا حدیث بھی جھوٹی ہو سکتی ہے کیا مولانا؟ جی ہاں اچھا بالکل. اس بارے میں مبتلات روزہ میں سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا روزے کی حالت میں, بے شک. اچھا اس سے آپ کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. آپ سارا دن پھر بھوک اور پیاس کی شدت میں رہتے ہیں, باقی آپ کا روزہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. نہیں, آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے علماء من گھڑت حدیثیں بتاتے ہیں؟ نہیں, پھر اس میں یہ ہے کہ کچھ کتابیں ایسی آ گئیں, کچھ راوی ایسے آ گئے, انہوں نے کتابوں میں ڈال دی. اب جیسے ہلاکو خان آیا, ٹھیک ہے, وہ چائنا سے ہوتا ہوا آیا, اس نے بڑی بڑی لائبریریز پہ حملے کیے, ٹھیک ہے, کتابیں جلا دی گئیں. اب جس میں 2000 احادیث تھیں, اس کی 1500 حدیثیں غائب ہو گئیں. تسلیم کر لینا ہم مولانا, مسئلے کا حل ہی ختم. ہاں آپ تسلیم کر لیں, آپ کہتے ہیں ہم یہ تسلیم نہیں کرتے, یہ آپ کی ہے. میں عرض کروں, دیکھیں ایک صحیح حدیث کو نہ ماننا, صحیح حدیث کو تسلیم نہ کرنا, اس کے لیے بھی تو بہت بڑی وعید کا اعلان ہے نا. جی جی بتائیں. جی جیسے میں نے کہا کہ اگر ایک حدیث باقی منسوب دیکھیں ہے, اگر کوئی ضعیف حدیث ہے تو وہ تو اس کی تو بحث ہے ہی نہیں نا. یہاں تو اس حدیث کی بات کی جا رہی ہے کل جو آپ نے صحیح حدیث بتائی حدیث, تھی, سیاستہ کی حدیث, اسماء اور رجال کے حوالے سے, صحت کے اعتبار سے, سند کے اعتبار سے وہ ثقہ ہے. آپ نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا آپ نماز پڑھائیں. جی وہ دوسرے ان کے مطابق سکہ ہے, لیکن ہمارے نزدیک تو سکہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک سکہ کیوں نہیں؟ اصل ہمارے ہاں عدالت کے دیکھیں اعتبار سے ساجد بھائی, میں ایک بات عرض کروں, دیکھیں میں جیسے عموماً ایک بات عرض کرتا ہوں, دیکھیں الحمدللہ ہم صحابہ کرام کی محبت اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. بالکل بالکل. اہل بیت کی محبت اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, جس شخص نے صحابہ کرام کی شان میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کی, ان کے ادب, ان کے احترام, ان کی رسپیکٹ کو گھٹانے کی کوشش کی, وہ تباہ اور برباد ہوگا. جس نے اہل بیت کی شان میں, ان کی عظمت میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کی, ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی, وہ بھی تباہ اور برباد ہوگا. ٹھیک ہے نا. اصل بات یہی ہے کہ ہم کم از کم اپنی ان, اب دیکھیں یہاں یہی تو جھگڑا ہے. ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ صحابہ کرام پر جو ہے وہ تبرہ کر رہا ہے, تان و تشنیع کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں آ کے وہ اہل بیت پر جو ہے تان و تشنیع, یا اس طرح, دیکھیں یہی تو اصل خرابی ہے نا. اب یہ دونوں جو طبقہ ہے یہ جہنمی ہے. اچھا, جو ظاہر سی بات ہے, ظاہر ہے. دیکھیں صحابہ, میں نے ابھی کہا نا, جو صحابہ کو برا کہے گا وہ بھی جہنمی ہے, اور جو نبی کی آل کو برا کہے گا وہ بھی جہنمی ہے. اس کا ایمان کہاں سے قابل قبول ہوگا؟ آخری منٹ. جی سر. جی جی بالکل, اس حوالے سے آپ کی باتیں درست ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جناب رسالت مآب کے بعد کتنی حدیثیں ہیں جو بنائی گئیں. وہ جو اکے کے پیاز مکے میں کھائے گا, ٹھیک ہے, اس کے لیے جنت واجب ہے, ایک چھلکے پر بھی جنت واجب ہے. آپ بتائیں یہ حدیث کہاں ہوئی؟ ٹھیک ہے, اس طریقے کی جو احادیث دوسری بیان کی گئی. اب کتنی احادیث ہیں کہ جو بندہ غسل پوچھنے کے لیے آتا تھا, وہ نعوذ باللہ ازواج مطہرات سے آ کے غسل پوچھتا تھا. اب بندہ نامحرم ہے, وہ نبی کے زوجہ سے کیسے پوچھ سکتا ہے, جبکہ نبی بتا کے گئے ہیں کہ فلاں فلاں سے پوچھنا. جناب علی علیہ السلام کے لیے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, انا و علی من نور واحد. صحیح ستہ سے لے کر وہ کتب اربع میں بھی یہ بات بیان ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جیسا علم جناب رسالت مآب کے پاس ہے, اسی علم کا دروازہ کھلتا ہے دروازے علی پر. تو اب یہی پہ ایک سوال بنتا ہے, تو کیا ویسی ہی فضیلت حضرت ابو بکر کی نہیں ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر تم نماز پڑھاؤ میری جگہ؟ یہ ثابت نہیں ہے نا. اچھا, یہ آپ کے یہاں ثابت نہیں ہے. یہ ثابت بالناس, مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, فقہ جعفری میں ثابت نہیں ہے. فلیصلی بالناس, 3 بار کا, ایک بار نہیں 3 بار حضور نے کہا, اور ایک نماز کی امامت نہیں 17 نمازوں کی امامت اس فرمائی. روایت کے راویوں کی عدالت معترضہ ہے. اچھا جی,
क्यों कि बसा औकात ऐसी बातें हो चुकी थी। जनाब मारिया कबतिया पे तोहमत किसने लगाई थी? साजिद भाई इस झगड़े इख्तिताम को की तरफ छोड़े, जा रहे हैं, मैं इख्तिताम देखें का मेरी टाइम बात आप हो सुने, गया। मेरी जी, बात जी, सुने, जी, जैसी साहब। करनी वैसी भरनी, ठीक है। हाँ। इस झगड़े को छोड़ बस दें, इख्तिताम आप की तरफ खत्म जा नहीं रहे कर सकते, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फख्र से ये बात कहता हूँ कि अहले सुन्नत सहाबा पर भी अपने जाने कुर्बान करते हैं, अहले बैत पर भी अपनी जाने कुर्बान करते हैं, औलिया पर भी अपनी जाने कुर्बान करते हैं। हम फख्र से ये बात कहते हैं, ना हम सहाबा के गुस्ताख हैं, ना अहले बैत के गुस्ताख हैं, ना औलिया किराम के जी गुस्ताख जी हैं। बिल्कुल, गुस्ताखी हम भी नहीं करते, इसमें कोई शक नहीं है। माशाल्लाह। तो सहाबा की गुस्ताखी करना हमारे नजदीक भी आयतुल्लाह उज़्ज़ाम ने हराम करा दिया हुआ है, सहाबा की गुस्ताखी। लेकिन मेन मसला है जनाब रिसालत मुआब के साथ जो गुस्ताखियां हुई उनका जवाब कौन देगा, मेन मसला। बहुत लंबा टॉपिक है। इंशाल्लाह। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकुम।